ایران کے نتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دمونا پر یکے بعد دیگرے 2 حملے۔ ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا۔ دمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دمونا ایٹمی مرکز پر ایرانی حملے میں 51 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد پر بھی ایرانی میزائلوں کی بارش۔ اسرائیلی میڈیا نے اراد پر ایرانی حملے میں 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمیوں کی تصدیق کر دی۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان کا بھی اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت مکینوں کے لیے الرٹ بھی جاری نہ ہو سکا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ایران سے تحمل سے مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کی صبح ایران کی نتنز جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ روس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ دمونا اور اراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزارت تعلیم نے اعلان کیا کہ اتوار اور پیر کے روز کوئی شخص جسمانی طور پر کسی تعلیمی ادارے میں نہ جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے آسمانوں پر اب ایران کے میزائلوں کا تسلط ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے بعد ایران کو نئی تڑی لگا دی۔ کہا ایران نے 48 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ پہلے سب سے ایران کے بڑے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر پر چڑھائی کر دی۔ کہا امریکہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا ہے، ایران کی قیادت ختم کر دی، اور نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ٹرمپ ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت وہ خود کر لیں۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں کو اور ان کے عملے کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اور اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سویلین انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی نفی کی۔ جارحیت جاری رہنے کے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ اب بھی جاری۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ملکوں میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہم صرف عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مکمل اور مستقل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں۔ جنگ اس بات کی ضمانت کے ساتھ ختم ہونی چاہیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ جاپانی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف جنگ بندی کافی نہیں ہوگی۔ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں، یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ ہم امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے جب امریکہ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا۔ امریکی اسرائیلی
اقدام غیر قانونی، بلا جواز اور بلا اشتعال جارحیت کا عمل تھا۔ ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں اور جب تک ضروری ہوگا ہم اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پوتن کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے پوتن نے کہا کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر ایران کا حملہ۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 ڈرون سے امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں علی سلیم ہوائی اڈے پر بھی ایران نے امریکی اڈوں سے حملے کیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ ایران نے بحیرہ ہند میں واقع امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے کی تردید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی اخبار نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ خبر آنے کے بعد برطانیہ نے ڈیگو گارشیا پر حملے کی مذمت کی تھی۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اپنی عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ لکھا کہ برطانوی جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائل سے لیس ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے 9 سے زائد فلسطینی دیہات اور شہروں پر حملے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قدامت پسندوں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دی۔ خاندانوں کو زندہ جلانے کی کوشش۔ مقدس شہر بیت الحم کو بھی نشانہ بنایا۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین پر حملوں کی مذمت کا اظہار کیا۔ حملوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کو دہرایا۔ بحرین کے شاہ کو خط میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا ترکمانستان کے صدر سے بھی رابطہ۔ عید الفطر کی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف علی زرداری سے رابطہ۔ صدر مملکت کو خطے کے سربراہان مملکت سے حالیہ روابط پر بریفنگ دی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی صورتحال اور پاکستان پر اثرات پر گفتگو کی۔ صدر زرداری نے موجودہ صورتحال میں قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا قومی اتفاق رائے اور مؤثر سفارتکاری سے ملکی مفادات کا ہر سطح پر دفاع کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فورسز کے سپاہیوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی عید کے دن بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے 25 سے 30 منٹ گفتگو کی۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ خوشیوں سے بھری میٹھی عید کے پہلے دن جو بنے تھے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ عید کے پہلے دن شیر خورمے اور مٹھائیوں سے منہ میٹھا کرایا تھا۔ رات میں آئی نمکین پکوانوں کی باری۔ فوڈ اسٹریٹس پر دوستوں اور خاندان والوں نے موج مستی کی۔ مٹن کڑاہی، سلیمانی کڑاہی، مٹن اور چکن سجی، دم پخت، کٹا کٹ، فرائی فش، نمکین گوشت، روش اور کابلی پلاؤ، چپلی کباب، گولا کباب، ریشمی کباب اور بھاپ اڑاتے پائے۔ سب نے خوب اڑائے۔ ٹھنڈی میٹھی آئس کریم نے بھی مزہ دوبالا کر دیا۔
नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। ठंडी मीठी आइसक्रीम उड़ाई, मनपसंद चीज़ों से दिल बहलाया। लाहौर में बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख किया। इस्लामाबाद में बच्चे और बड़े दामने को की सैर को पहुंचे। ईद के दिन पिकनिक का लुत्फ उठाया। पेशावर में तफरीही मकामात पर लोगों का रश लग गया। बनू में बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात का रुख किया। कोयटा में बच्चों ने ऊँट की सवारी की। चटपटे खानों के मज़े भी उड़ाए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जंग के दौरान नमाज ईद के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर हुआ। तेहरान में नमाज ईद के बाद अली नाइनी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा भी अदा की गई। कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोश व जज्बे के साथ अदा की गई। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फ़रोख्त की जाएगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। ईरान का कहना है कि अमरीकी फ़ैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि फ़ैसले का ईरान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इतलाक़ सिर्फ उस तेल पर होगा जो ईरान से निकल चुका है और तेल बरदार जहाज़ों या फिर गोदामों में मौजूद है। ईरान के शहर रामसर में अमेरिका और इसराइल का रिहायशी मकान पर हमला। माँ बाप और बच्चा शहीद हो गए। अहवाज़ में भी हमलों में एक बच्चा शहीद हुआ। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर खलीजी पानियों में निजी कश्तियों और मुसाफिर जहाज़ों पर हमलों का भी इल्ज़ाम। साथ ही खबरदार किया कि हमले दोबारा किए गए तो अमेरिका इसराइल को शदीद जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशों में हम आहंगी पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फितर के मौके पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम। कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए, ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग का बिल 5वीं मरतबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने फंडिंग मंजूर न होने की सूरत में मुल्की हवाई अड्डों पर बदनाम ज़माना आइस फोर्स तैनात करने की धमकी दे दी। डेमोक्रेट सेनेटर मिनेपोलिस में महकमा इमिग्रेशन या आइस के हाथों 2 अफराद के कत्ल पर नाराज़ हैं और होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग मंजूर नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा है कि बाएं बाजू के रेडिकल डेमोक्रेट्स ने अवाम और सिक्योरिटी इदारों को नुकसान पहुँचाया है। फाशिस्ट डेमोक्रेट अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ये काम रिपब्लिकन करेंगे। शाम पर इसराइली हमला, सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की मजम्मत। सऊदी वजारत दाखिला ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से रोके। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ हज़ारों अफराद का दूसरे हफ्ते भी सेंट्रल लंदन में एहतजाज। लंदन की फ़ज़ा हैंड्स ऑफ ईरान के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने कहा कि ईरान पर हमले की सज़ा दुनिया के अवाम भुगत रहे हैं। बरतानिया ने अपने अड्डे अमेरिका को हमलों के लिए देकर ज़्यादती की है। बरतानिया जंग का हिस्सा ना बने, अड्डे वापस ले, इसराइल को असलहा सप्लाई बंद करे। 65% अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म देंगे। सिर्फ 7% अमरीकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत में हैं। खबर एजेंसी और इप्सोस की तरफ से 17 से 19 मार्च तक किए गए सर्वे के नताइज सामने आ गए। 55% अमरीकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की। 34% अमरीकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की। 59% अमरीकी ईरान में जंग के ख़िलाफ़ हैं।
پینٹاگون کی طرف سے خبر رساں اداروں پر پابندی امریکی آئین میں دی گئی بنیادی آزادیوں کے خلاف ہے. ڈسٹرکٹ کولمبیا کے جج نے پابندیاں غیر آئینی قرار دے دیں. پینٹاگون کے خلاف امریکی اخبار کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. کہا کہ پینٹاگون صرف ان صحافیوں کو نوازتا ہے جو ان کی دی گئی معلومات پر خبریں نشر کرتے ہیں. پینٹاگون نے نئے قواعد و ضوابط میں خود کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں. ایسے میں صحافیوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جج نے امریکی اخبار کے 7 صحافیوں کے پریس پاسز بحال کرنے کا حکم بھی دیا. پینٹاگون کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ. ISPR نے یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ جاری کر دیا. اس سال 23 مارچ وقار اور احترام کے ساتھ پرچم کشائی کی سادہ تقریبات کے ساتھ منایا جائے گا. یوم پاکستان کی نظریات سے وابستگی کے ساتھ وسیع تر کفایت شاری پالیسی کو بھی برقرار رکھا جائے گا. پاکستان سپر لیگ 11 کی چمچماتی ٹرافی لاہور کی مقامی میوزک اکیڈمی پہنچ گئی. ننے گلوکاروں نے PSL کے ترانے گائے. گلوکار علی ظفر نے بھی آواز کا جادو جگایا. دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا ٹرافی ٹور کے ہمراہ موجود تھے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کے دوران باہر سے غیر معمولی مداخلت اور بیرونی دباؤ نے ان کے لیے حالات کو خاصا مشکل بنا دیا تھا. ایک انٹرویو میں گیری کرسٹن نے کہا کہ کوچ کے لیے اس وقت مؤثر انداز میں کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے جب باہر سے مسلسل شور اور دباؤ موجود ہو. انہوں نے کہا کہ ایسے ماحول میں کھلاڑیوں کے ساتھ واضح حکمت عملی ترتیب دینا اور اس پر عمل کرنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے. خوشیوں بھری عید پر قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا نیک خواہشات کا اظہار. سابق کپتان بابر اعظم نے روایتی سویاں پکائیں اور کوکنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی. قومی ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی اپنا پسندیدہ میٹھا بنایا اور ریسیپی بھی شیئر کی. دیگر کھلاڑیوں نے بھی عید بھرپور طریقے سے منائی, اپنی تصاویر اور پیغامات پوسٹ کیے. اس میٹھی عید پر جیو ٹیلی ویژن سجا رہا ہے انٹرٹینمنٹ کی کہکشاں, جس میں شامل ہے بلاک بسٹر موویز, اسپیشل ٹیلی فلمز, ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی آخری اقساط, بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول دی ڈونکی کنگ. عید کے 3 دن لگاتار انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے رہیے جیو. فون بجا تو ایکسٹینشن میرے کزن نے اٹھائی, اس کی کسی فرینڈ کا فون آیا تھا, تو اس نے کہا کہ گڈ آفٹرنون. میں نے کہا گڈ آفٹرنون, گڈ آفٹرنون, میں کہا گڈ آفٹرنون, میں فون بند کر دیا. تھوڑی دیر میں میرا کزن نیچے آیا, کہتے شہزاد یار تو نے فون کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا یار وہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, بٹ تیری دوست کو نہیں پتا گوری ہے کہ ابھی گڈ آفٹرنون نہیں کہنا چاہیے. کہہ رہا وہ تو کہہ رہی تھی گیٹ آف دا فون, تو کہہ رہا گڈ آفٹرنون, گیٹ آف دا فون, گڈ آفٹرنون. بھابھی کافی دراز کر دیں. میں بینکاک گیا ہوا تھا شوٹنگ کے لیے, ٹھیک ہے, تو میں ان کی شاپ پہ گیا. اگر آپ کبھی تھائی لینڈ گئے تو وہ بہت بہت کیوٹ اور ہمبل طریقے سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کپن کا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک فیمیل جوتا لینا ہے. اس نے کہا واٹ سائز؟ میں نے کہا 12. کپن کا جا چیما, اس کو لگا کنگ کانگ کا سائز. رن وے پر لیٹ کر جہاز کیوں روکا؟ شہزاد رائے نے کیوں عدالت سے اسٹے آرڈر لکھا ہے؟ ملی عید کے دوسرے دن گلوکار اور سماجی رہنما شہزاد رائے سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر. اور نامور موسیقار نثار بزمی کو اپنے مداحوں سے رخصت ہوئے 19 سال بیت گئے. نثار بزمی کی دھنیں اب بھی سامعین کے کانوں میں رس کھولتی ہیں.